اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو فوت ہو جاتا ہے اور اس طرح سے فوت ہوتا ہے، فرمایا جس کے ماں باپ نہ ہوں اور نہ اولاد ہو، کلالہ کا لفظ بولا اللہ تعالیٰ نے، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اگر ایک ایسا آدمی فوت ہوتا ہے جو کلالہ ہے، اور کلالہ کا معنی یہ ہے کہ جس کے نہ ماں باپ ہوں اور جس کے نہ اولاد، اب امراۃ یا ایسی عورت فوت ہو جاتی ہے جس کے نہ ماں باپ زندہ ہوں نہ جس کی اولاد زندہ ہو، پیچھے بچ جاتے ہیں بہن بھائی، یعنی ماں باپ بھی نہیں ہے اولاد بھی نہیں ہے، بہن بھائی ہیں، مرد فوت ہو جائے یا عورت فوت ہو جائے، میں وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اگر مرنے والے کے بھائی بہن ہوں، ماں باپ اور اولاد نہ ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ، تو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، پھر جو بہن بھائی ہیں ان کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ زیادہ ہیں تعداد میں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو پھر اس مرنے والے کی کل جائیداد کا 1/3 ان سارے بہن بھائیوں میں بانٹ دیا جائے گا، اور باقی 2/3 جائیداد جو اور قریبی رشتہ دار ہیں وہ ان کے اندر چلی جائے گی۔ من بعد وصیت یوصی بها، مگر ہر بار خدا فرما رہا ہے وصیت پہلے پوری کرو گے اس کی، اور اگر قرض ہے تو پہلے ادا کرو گے، بعد میں اس کے حصے کو تقسیم کیا جائے۔